آپ اندازہ کریں مسلم لیگ نون کے سابقہ وزیر داخلہ اور ان کے بڑے سینئر رہنما انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب سوال تو انہوں نے اٹھا دیا. اب جب متعلقہ جو متاثرین ہے یا پاکستانی قوم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہ بیٹھیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور فیصلہ جس طرح ابھی آپ نے کہا میں نے بھی لائیو شو دیکھ کے آیا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً کیس کی طرف تو کم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں بالکل عدلیہ آزاد ہے. اور اگر عدلیہ آزاد ہے تو پاکستانی قوم کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان آئے تھے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اس طرح فیض آباد دھرنا, ذوالفقار بھٹو کا کیس, یعنی عجیب و غریب کیس لے کے وہ بیٹھ گئے, اپنی عدلیہ کی کو ریفارم نہیں کیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اس سے پہلے چیف جسٹس بندیال صاحب تھے اس وقت کی یہ چیزیں ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور وہ یہ بات باقاعدہ کہی گئی, ان کے نوٹس میں تھا. اب اس کے بعد جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ تو 3 دفعہ ان کو باقاعدہ طور پر جج صاحبان جا کے کہہ چکے. پھر جج صاحبان کو جب چیف جسٹس آف پاکستان نے گھر بلایا اور ساری باتیں سنی تو پھر کون سی بات؟ ان 6 جو میں سے ایک جج کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, میرے دوست ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بھی اپنے غیر سیاسی پروگرام میں گفتگو کی ہے کہ میں نے قاضی فیض سے کوئی بات کی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں جب آپ ان کو گھر بلاتے ہیں تو یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا, بلکہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ایڈیشنل لوئر جوڈیشری میں بھی اگر اس کو وزیر اعلیٰ یا کوئی منسٹر یا وزیر اعظم جو ہے اس کو بلا کے مشاورت کی جائے. یہ آپ نے دیکھا کہ جسٹس صاحب نے جن کے اوپر الزامات تھے, الزامات یہی تھے کہ انتظامیہ جو ہے انتظامیہ کے ہیڈ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا جی یہ ہمیں جو ہے انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے اور ہم بڑا مصیبت میں ہیں. ہمارے یعنی ایک تو رشتہ دار کو باقاعدہ انہوں نے بڑا تشدد کیا ہے اور پھر کیمرے لگائے گئے ہیں. یہ توہین میں بات تو یہ ہے, پھر ہراسمنٹ کی گئی ہے. اس سے پہلے شوکت صدیقی نے کیا کہا تھا, اس نے کہا وہ تو رو پڑا تھا ٹی وی کے اوپر کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اگر یہی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جس سے پہلے بندیال صاحب کے زمانے میں ہر بات میں ایک بڑا لمبا سا لیٹر لکھتے تھے اور اس رجیم کو یا اس ٹنیور کو انہوں نے مصیبت بنا کے رکھا تھا, اب خود اور کام بھی نہیں کرتے تھے, پیسے بھی لیتے رہے, تنہا بھی لیتے رہے. ہاں یہ بھی ہے کہ چھٹی پہ کرتے ہیں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے 2 ادھورے فیصلے کیے. ایک ذوالفقار بھٹو صاحب کا, بھائی یہ کیا ہے کہ آپ نے اتنی دیر بعد کہا ہے جس کو صحیح پراسیکیوشن سونا نہیں گیا یا صحیح پراسیکیوشن ہوئی نہیں, آپ نے ذمہ داران کو سزا تجویز نہیں کی. ان کو بھی قبروں سے نکال کے سزا دیتے نا, قبروں سے نکالنا چاہیے تھا, اس کے بالکل نکالنا چاہیے تھا. بات کیا تھی یہ باقاعدہ کئی ملکوں میں ایسا ہے. پھر آپ نے شوکت صدیقی کو کیا آپ نے ریٹائر کر دیا, کیا یہی آپ کا انصاف تھا؟ انہوں نے تو باقاعدہ جو باتیں بتائیں وہ اس سے بھی آگے تھی. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ مجھے آئی ایس اے کے چیف سے انہوں نے مجھے ملاقات کی ہے اور میری بیٹی کے متعلق کہا کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہاں جاتی ہے تو سکول میں جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو خود وہ رو پڑا تھا کہ میرا بھی پیچھا کیا گیا, میرے بیٹے کا پیچھا کیا گیا. تو آپ نے ان لوگوں کو تو بلایا نہیں, بڑا تو آپ کو چاہیے تھا ادھورے فیصلے, انہیں کا رزلٹ یہ ہے. ان 2 ادھورے فیصلوں کا یہی رزلٹ ہے کہ آپ نے مٹی پاؤ سکیم رکھی. پھر جب یہ ہے کہ آپ چھوٹی بات پر باقاعدہ طور پر فل بینچ, اس سے سنا یہ ہے کہ اعتزاز سنگھ کو میں سن رہا تھا, پاکستان کی تاریخ میں صرف یہ چوتھا معاملہ ہے جس کو آپ بڑے سے بڑا معاملہ کہہ سکتے, 5 ہے ہی کوئی نہیں. اس کے اوپر بھی 6 ججز جو ہیں وہ آخر کار اس حد تک چلے گئے. شروع میں تو کمپرومائز بھی ہوتے رہے. اب ایک طبقہ وہ ڈھول بجا رہا ہے جی یہ ججز اتنے دلیر کیوں نہیں تھے, جو آپ کو پتہ بھونپو قسم کے ہیں, جو جن کا کام صرف یہ ہے. اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں حکومت ہے نا, اس میں جو تارڑ صاحب ہیں جس کو وزیر قانون ہیں, وزیر قانون ایک کاروبار کر رہے ہیں. وہ حکومت کو انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے. جہاں کے حکمرانوں کو کسی چیز کی عقل نہیں ہوتی یا وہ اس لیول پر نہیں ہوتے, ایسے اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگ ہیں ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں کیونکہ ان کا تو پھر کاروبار چلتا ہے, لڑائی ہوتی رہے. یہی تارڑ صاحب تھے جب آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت میں قانون سازی کر رہے تھے 9 ممبروں سے, 13 ممبروں سے. اور یہ ہے کہ اب حکومت یا صاحبان کی جب آتی ہے یا پی ڈی ایم کی تھی تو ان لوگوں نے یعنی سمجھا کہ یہ بہت قابل آدمی, حالانکہ ابھی تک جو سیاسی اپسٹ ہے وہ انہی لوگوں کا جن کو ہاکس کہتے ہیں.